کہانی کی شروعات جنگل کے کچھ ہیروز سے ہوتی ہے۔ یہ وہ ہیرو ہیں جو فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں موریس جونیئر، گلبرٹ، بیٹریشیا اور آخر میں میگوئل۔ ہم انہیں بچوں کے سامنے اپنا کام پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جہاں سب گلبرٹ کی محنت پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت علی، بوب اور اس کے دوست ان کی ڈرائنگ سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی ہیں۔ پھر شو ختم کر کے لڑکوں کو سونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ لڑکے سوچتے ہیں کہ جنگل کے ہیرو بہت شاندار ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر جگہ گلابی دھول گر رہی ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ایک شخص سب کو بتاتا ہے کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، کیونکہ جب وہ پانی پھینکتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ سب کو یہ دکھانا چاہتا ہے، لیکن سب اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ تبھی گلبرٹ کو گلابی دھول کا پتہ چلتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے پہلے ایک سائنسدان البرٹ کو دیکھا تھا جو اسی گلابی پاؤڈر کا استعمال کرتا تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب بارش آئے گی تو پورا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ گلبرٹ بتاتا ہے کہ البرٹ کو دیکھے کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن وہ کسی کو جانتا ہے جو شاید اس کے بارے میں جانتا ہو، کیمیلا، جو البرٹ کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اسے باس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نوری اور کوکو کہتا ہے کہ اب بارش آنے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جنگل کے لوگ اسے نہ پہچانیں۔ ادھر جنگل کے ہیرو راستے میں ہوتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ وقت پر کیمیلا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف کیمیلا برفانی زمین پر سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی باس کے لوگ اس کے ایئر بیلون کو روک لیتے ہیں، جس سے انہیں اپنا وزن کم کرنا پڑتا ہے۔ بیلون میں ایک بڑا سوراخ ہو جاتا ہے اور انہیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑتی ہے۔ کیمیلا ایک مقدس تعویذ اٹھاتی ہے اور ایک مخلوق بیدار ہو جاتی ہے۔ ویلن اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں سے جنگل کے ہیروز کو متاثر کر دیتی ہے۔ موریس فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیمیلا بتاتی ہے کہ اس کا مقصد خرگوشوں کے شہر کو بچانا ہے جن سے تعویذ چرایا گیا تھا۔ وہ سب اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی مہم پر نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف باس کے لوگ جال بچھانے لگتے ہیں۔ علی خطرہ محسوس کرتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی آوازیں ایک برفانی تودے کے گرنے کا سبب بن جاتی ہیں، جس سے انہیں بھاگنا پڑتا ہے۔ موریس ایک برف کے ٹکڑے میں پھنس جاتا ہے۔ اسی دوران اغوا کار رپورٹ کرتے ہیں اور موریس تجویز دیتا ہے کہ اس کا استعمال البرٹ کو جلدی تلاش کرنے میں کیا جا سکتا ہے۔ ادھر نتاشا اور باقی ہیرو جنگل میں رہتے ہیں تاکہ دھول سے بچ سکیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، لیکن لڑکے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے۔ تبھی گنڈے رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی زمین کو دیکھ رہے ہیں جہاں شاید کیلے ملیں۔ میگوئل انہیں تیزی سے جانے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ ایک بڑے صحرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کچھ فاصلے پر کھجور کے درخت ملتے ہیں۔ افسوس کہ گنڈوں نے جو تھوڑا سا پانی بچایا تھا اس میں کچھ ملا دیا ہوتا ہے۔ علی اور بوب کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سب کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اینٹی ڈوٹ پانی میں ڈال کر بوتلیں بھر لیتے ہیں۔ تبھی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہیرو آگے ہیں۔ اسی دوران کیمیلا اپنے والد کا ایک پیغام تلاش کرتی ہے جس میں وہ جگہ جگہ گھومنے کا ذکر کرتا ہے۔ لڑکے راستے پر چلتے ہوئے ایک پانڈا روبوٹ سے ٹکراتے ہیں۔ موریس اسے ہرا دیتا ہے اور کیمیلا آخری بار کر کے فتح حاصل کرتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روبوٹ البرٹ کا تھا۔ البرٹ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے تمام تجربات، خاص طور پر گلابی پاؤڈر، تباہ کر دیے تھے کیونکہ وہ نتائج سے ڈر گیا تھا۔ وہ مانتا ہے کہ اب وہ کیمیلا کا خیال رکھنے کے قابل ہے۔ البرٹ بتاتا ہے کہ ایک اینٹی ڈوٹ بنایا جا سکتا ہے، لیکن خاص چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ فرینڈلی نہیں ہوتے۔ گلبرٹ ایک ایسا میکینزم بناتا ہے جو ایک شارٹ فلم کو لوپ میں دکھاتا ہے اور گارڈز کا دھیان بھٹکاتا ہے۔ وہ کامیابی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ سب اینٹی ڈوٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن باس کے لوگ اسے چرا لیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہیرو انہیں پکڑ لیتے ہیں اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ باس ہینری کے لیے کام کر رہے تھے، جو پہاڑوں میں رہتا ہے۔ ہیرو ایک لفٹ کے ذریعے زمین کی دوسری طرف پہنچتے ہیں۔ میگوئل لفٹ کو ٹربو موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن چیلنجز ختم نہیں ہوتے۔
ہیرو ہنری کے اڈے میں گھس جاتے ہیں۔ ہنری بتاتا ہے کہ وہ پورے جنگل کو تباہ کر کے اپنا کاروبار چمکانا چاہتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے البرٹ کی بوتل چوری کی اور وہی فارمولہ دوبارہ بنایا۔ مورس ہنری سے لڑتا ہے، کیملا اس کی مدد کرتی ہے، باقی سب فارمولہ تیاروں میں بھر کر جنگل میں سپرے کرتے ہیں جس سے جنگل بچ جاتا ہے۔ آخر میں سب خوشی سے جشن مناتے ہیں۔ مورس اور کیملا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ہیروز کئی خطرات کا سامنا کرتے ہیں جیسے طوفان، دشمن، جال۔ ان کی جرأت سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں ڈر کو قابو میں رکھ کر صحیح فیصلہ لینا ضروری ہے۔ گلابی پاؤڈر کی ایجاد ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ البرٹ اس کا انجام دیکھ کر سیکھتا ہے کہ علم کا استعمال سوچ سمجھ کر اور نیکی کے لیے ہونا چاہیے۔